بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے تنگ دستی کیوں آتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ناظرین، آج امت محمدیہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ گھریلو جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، بے روزگاری ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے۔ یہ ساری پریشانیاں، مصیبتیں ہماری اپنی بے عملی کی وجہ سے ہیں، جیسا کہ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصْحَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت نیکیوں سے قریب ہے، اس لیے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بہت سے اعمال ہم پر مصیبتیں لے آتے ہیں، اس کی رحمت بہت سے ہمارے اعمال پر، برے اعمال پر پردہ ڈال دیتی ہے، اپنی رحمت کر دیتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے، تو وہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن بہت سے پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو تنگ دستی کیوں آتی ہے کہ ہم رزق کی بے قدری کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم شادیوں پہ دیکھتے ہیں طرح طرح کے کھانے موجود ہیں اور اس قدر ضائع ہو رہے ہیں، گھروں میں کھانے کا سامان ضائع ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر صاف کیا اور کھا لیا۔ پھر فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے گھروں کے اندر روٹی کس قدر ضائع ہوتی ہے۔ ایک نے روٹی کو اٹھایا، آدھا توڑا رکھ دیا، دوسرے نے مکمل والی اٹھائی، پھر اس کو آدھا توڑا رکھ دیا، اور پھر وہ ٹکڑوں کے اندر چلی جاتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے، سنت نبوی کیا ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو دوسرا، تجارت کرنے والے دکاندار اپنا مال بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ مال بک جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں، بیع کے اندر قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، اگرچہ یہ مال کو بکوا دیتی ہے، مال بک جاتا ہے، مگر برکت مٹا دیتی ہے۔ تو اگر برکت مٹ جاتی ہے تو پھر تنگ دستی آئے گی، پھر مصیبت آئے گی، پھر پریشانی آئے گی، پھر رزق میں تنگی آئے گی۔ تو دکانداروں کو بھی، سامان بیچنے والوں کو، خریدنے والوں کو قسم کی کثرت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بے برکتی کی ایک وجہ بسم اللہ نہ پڑھنا بھی ہے۔ کھانا کھاتے وقت، بناتے وقت، گھر میں کھانے کا سامان یعنی راشن لاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کھانے میں شریک ہو جائے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی، پھر وسعت کہاں سے آئے گی، پھر برکت زائل ہو جائے گی، وہاں تنگی جنم لے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں ہم نے بڑی برکت دیکھی کہ ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔
ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانے بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ناخنوں کا بڑا ہونا، آج کل جیسے فیشن ہے، خواتین جو ہے وہ اپنے ناخن لمبے کرتی ہیں، نیل پالش لگاتی ہیں، بڑا ہونا بھی رزق میں تنگی کا سبب ہے، اور 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا جو ہے مکروہ تحریمی کہا گیا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ عورت کا ننگے سر کھانا بنانا، دسترخوان بچھائے بغیر الگ الگ کھانا کھانا، مل کر نہ کھانا، ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا اور ننگے سر کھانا کھانا، خصوصاً عورتوں کا روٹی کے ٹکڑے کچرے میں پھینک دینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، اولاد کو بات بات پر بد دعائیں دینا، جیسے ماں باپ اکثر بات کرتے کرتے ان کی عادت ہوتی ہے، خواتین کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کہیں گی تو یا بد دعائیں ساتھ کہتی ہیں یا گالیاں دیتی ہیں، تو یہ چیز بھی رزق میں تنگی کا باعث بنتی ہے۔ گناہ کرنا، کثرت سے جھوٹ بولنا رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے، تنگ دستی پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ کے لیے دعائیں خیر نہ کرنا، ٹوٹی کنگھی استعمال کرنا، یہ سب چیزیں بے برکتی لاتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو برکت نہیں رہی، اور خرید و فروخت کرنے میں حلال و حرام کے درمیان فرق نہیں رکھیں گے کہ کہیں کم کمائی نہ ہو جائے، تو پھر تنگ دستی آئے گی۔ اگر ہم کہیں کہ ہم فرق بھی نہ کریں، بسم اللہ بھی نہ پڑھیں اور رزق میں وسعت بھی رہے، کشادگی رہے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ یقیناً بہت سے لوگ برائی بھی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، پھر بھی بہت مالدار ہیں۔ یہ ان کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف دنیا میں ان کے لیے عیش و عشرت ہے، دنیا میں ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا۔ تنگ دستی کو ہمیں انعام بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے، ہمیں زیادہ مال مل جائے، ہم مصروف اتنے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ذرا سی تنگ دستی آئے گی تو ہمیں اپنا رب بھی یاد آئے گا، اپنے نبی کی یاد بھی آئے گی۔ تو تنگ دستی کو دور کیسے ہم نے کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، کیونکہ ان کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، اور فرمایا یہ مرسلین کی سنتوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا عمل ہے لیکن محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے، یعنی جب کھانا رکھا جائے اٹھایا جائے تب وضو کرے، ہاتھ منہ دھو لے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ خیر کا سبب بنتی ہیں۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت کے اندر فرمایا ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں اور ذروں کو چن لینا چاہیے، کہ حدیث پاک میں ہے جو شخص اس طرح کرتا ہے، یعنی روٹی کے ذروں کو، اس کے ٹکڑوں کو دسترخوان سے چن لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو اس کے عیش و عشرت میں وسعت دی جاتی ہے، اس کے بچے صحیح سلامت اور بے عیب ہوں گے، وہ ٹکڑے حوروں کا جنت کے اندر مہر ہوں گے۔ تو اگر بچے صحیح سلامت ہوں گے، ان میں کوئی عیب نہ ہوگا، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو صحیح سلامت دنیا میں لانا چاہتے ہیں، اور یا جس کے بچے سلامت نہیں رہتے وہ بہت سے وظائف کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو شخص دسترخوان سے ٹکڑے اور ذرے چن لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو رب کریم اس کے بچوں کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ برکت چاہتے ہیں تو مل کر کھانا کھانے کی عادت بنا لیجئے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے، اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ مغرب کے وقت پڑھنا کشادگی لاتا ہے، غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، برکت آتی ہے، اور اذان کا جواب دینا، اذان کا ادب کرنا، اس سے بھی گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ اذان کے وقت اٹھ کر بیٹھ جانا، سر پر دوپٹہ لے لینا، یا مرد حضرات کا ٹوپی لے لینا اور دعا پڑھنا، اذان کی بے ادبی نہ کرنا، کیونکہ یہ برے خاتمے کا خدشہ ہے اذان کی بے ادبی کرنے میں۔ تو استغفار کرنا سارا دن میں، درود پاک پڑھتے رہنا، گانا گانے کی بجائے، گانا گنگنانے کی بجائے، گانوں میں مصروف رہنے کی بجائے۔ تو اگر ہم یہ کام بھی کرتے رہیں، تنگ دستی کا بھی سوال کرتے رہیں، تو کیسے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ تو پورا دن میں درود پاک پڑھا جائے، استغفار کی جائے، اور آیت الکرسی پڑھی جائے، چاروں کل گھر میں پڑھی جائے، تسبیح فاطمہ نماز کے اندر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار جو ہے وہ اللہ اکبر سورہ جو ہے وہ تسبیح فاطمہ نماز کے اندر پڑھی جائے۔ سورہ ملک پڑھ کر سونا، جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ مساکین کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پڑوسیوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سارے کام جو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیے، رب کریم وسعتیں عطا فرما دے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر گھر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کرو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پوری جو ہے وہ سورت یہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ نے اس کو اتنا مال عطا کیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی خدمت کی۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل چند پیسے جو ہیں وہ ہاتھ آ جاتے ہیں تو ہم دوسروں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کو دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو دھکے کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں حسد میں اللہ سے نہیں مانگنا کہ ہمارے پاس مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم تنگ دستی کی شکایت کر رہے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس فلاں سے کم مال ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے پاس اگر 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری بھی ڈھونڈے گا، یعنی اس کا پیٹ جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ بہت زیادہ دولت کمانا برا نہیں ہے، لیکن بدحواس ہو جانا، تکبر کرنا، یہ برا ہے۔ دولت کے ڈھیر لگا لینا، انبار لگا لینا، اتنی جد و جہد کرنا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نبی کے ذکر سے غافل ہو جانا، ان کے لیے وقت نہ نکالنا، یہ برا ہے۔ اور حرص، ہوس، بغض، کسی سے دشمنی کی بنا پر مال جو ہے وہ زیادہ طلب کرنا، چھیننے کی کوشش کرنا، تو یہ سب بھی بہت برا ہے۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں دنیا کی فراوانی، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر عطا فرمائے کہ دنیا کی نعمتوں کا بے حساب ملنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا حساب بھی بہت طویل ہوگا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان سب نبیوں کے آخر میں جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دوسرے انبیاء کی بنسبت دنیا کی زیادہ بہاریں دیکھی ہیں۔ تو اگر بہت زیادہ مال عطا ہوگا تو اس کا حساب بھی دیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی جناب سے عطا فرمائے، ہمیں ہماری تنگ دستیوں کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم نے جو سیکھا ہے تنگ دستی کو دور کرنے کا طریقہ، اذکار کرنے کا طریقہ، اور اذکار کون سے کرنے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اللہ کی
جانب سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔